کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا اے کافر یا کہا اے فاسق، تو دونوں میں سے ایک کافر و فاسق ہو گیا۔ اگر وہ کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو پھر جسے کہا وہ ہوا، اور اگر اس نے غلط کہا تو کفر اس کے اوپر لوٹ آئے گا۔ لہذا جو بھی کسی مسلمان پہ قادیانی ہونے کا الزام لگاتا ہے، گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتا ہے، تو اس کی طرف یہ الزام لوٹ آئے گا، اور زیادہ تر یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں۔ توہین مذہب کے الزامات کسی اور مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آپ کو بتاؤں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح میری ایک کافر سے جنگ ہو رہی تھی، لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کے تو اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں، میں تو اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو مٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتنوں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا۔ نا اس ٹائم میں نہیں سنوندے کی دے کہانیاں، یہ کتابوں کا دین ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابیں ہیں سر، یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تو نے دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ اسامہ ابن زید سر کوئی عام بندہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی مانند تھے، زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سفارش کرواتے تھے کہ حضور کا لاڈلا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں، فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو اب صحابہ نے دیکھا یہ اونچے خاندان کی ہے تو سفارش کروائیں، تو اسامہ کو بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ممبر لگوایا مسجد میں، کہا تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہو گئے، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ رول آف لا ہے۔ اس حدیث میں بھی اسامہ سے سفارش کروائی گئی تھی، اور ادھر دیکھیں اسامہ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ڈانٹا ہے۔ سر دیکھ لیں نبی علیہ السلام تو عین میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا آلموسٹ ناممکن ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یقیناً ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے ڈر کے پڑا ہے، اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ آپ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، سر اور چیخیں ویڈیو بنائیں، یہ آپ کو نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ان کے بابوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں۔ سر یہ آپ کو شکل دکھا گے تو آپ مجھے پکڑیے گا۔ آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دیا ہر چیز، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، ساڑھے ہاتھ گدڑ سنگھی آ گئی ہے سر، سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتنے پڑھنا ہے۔ وہ کل مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ نا، اتنے سارے وہ پانے بنے ہوئے تھے، وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا، اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے۔ سر بالکل صحیح ہے، یہ حقیقت بات ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا پائیں گے، کبھی نہیں، ورنہ تو یقین کریں یہ چڑھ دوڑے تھے۔ یہ جو اس وقت آپ کو ضرب عضب اور رد الفساد کی برکات نظر آ رہی ہیں نا، تو ان برکات ہماری بھی علمی جد و جہد اور یہ روحانی فیض اس پلیٹ فارم کا ہے، ٹھیک ہے، یہ نور علی نور ہے الحمدللہ۔ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح
علمی تطہیر ہوتی ہے نا تو وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. تلوار یا بندوق کے زور پہ آپ وقتی طور پہ فتنوں کو دبا سکتے ہیں, لیکن جو علمی تطہیر ہوتی ہے نا وہ پوری نیشن کو چینج کرتی ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. اور یہ جو پی ٹی اے والے رونا رو رہے ہیں نا آئے دن کے, جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں, میں نے تو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے, نہیں کہنا چاہیے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کو جان دینی ہے, یہ آپ کی طرف یہ بات لوٹ سکتی ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. اور میں نے دیکھا جب کسی پہ مشکل وقت آتا ہے نا, فی البدی جو اس کی زبان سے نکلتا ہے نا وہ چیز شو کر دیتی ہے کہ وہ کتنا ایمان والا ہے. مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشنز سے چند دن پہلے عمران خان صاحب سٹیج سے گرے تھے نا, پوری قوم رو رہی تھی, ہم بھی اس میں شامل تھے. تو جب ان کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو وہ مسلسل کلمہ پڑھ رہے تھے. یہودی ایجنٹ یہ کام نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت تو وہ ہوش میں نہیں تھے نا. تو انسان جب ہوش میں نہیں ہوتا نا تو فی البدی وہی بات نکلتی ہے جو اس کا بلیو ہوتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, سر آپ کو رات کو 12 بجے کوئی آگے دینے میں یوں اٹھائے نا, آپ کا نام پوچھے, آپ نام بھی نہیں بتا سکتے, ہوش میں نہیں ہوتا نا بندہ. تو جس کا کنوکشن والا ایمان ہوتا ہے نا وہی یہ کام کر سکتا ہے. اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. لیکن معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے بھی تو سال ہر سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کا لقب دیا ہوا ہے, اور ان کے فالوورز ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے. تو یہاں پہ بھی تو پی ٹی اے کے فالوورز ایک سٹیپ آگے اگر گئے ہیں جے یو آئی والے کہ انہوں نے پوری پی ٹی اے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیا ہے, تو آپ لوگوں نے بھی تو یہی کام کیا ہے نا. تو اینڈ رزلٹ تو سیم ہے. جب لیڈر یہ کام کرے گا تو نیچے والے لوگ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کسی سے علمی اختلاف کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو جائیں جوڈیشری میں پروف کریں. جو چیز جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتی ہے نا وہ محض الزام ہوتا ہے. خیر جوڈیشری میں نہ یہ نہ وہ سارے پہنچ ہی جائیں, وہاں سے عمران خان کے لوگ بھی اور ادھر سے جے یو آئی والے بھی. خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ صرف نظر کریں. اور کل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سنی, میں ڈر گیا ہوں, یقین کریں. وہ پشتوں میں تقریر آئی ہے ان کی, انہوں نے کہا کہ میں 2 منٹ میں تیری گردن مروڑ دوں گا. یہ پرائم منسٹر کو خطاب کر رہے تھے وہ. یہ ایک عالم دین کی لینگویج ہے. اور جب یہ لیڈر بات کر رہا ہوگا سٹیج سے تو نیچے والا تو جا کے فزیکلی گردن مروڑ بھی دے گا. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کیوں پرفارم ہوتی ہیں؟ لیڈرز ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں چوک دیو کام, وہ کہتے ہیں سر چوک دینے تھوڑا حکم. تو جب لیڈر اس قسم کی بات کریں گے تو نیچے والے فزیکلی جا کے مروڑ بھی دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا ایٹیچیوڈ, بڑا دل حکمران کو شو کرنا ہوگا. اپوزیشن کو ظاہر ہے تھوڑا سا سپیس دینا ہوگا. پہلے ہی وہ اپنی سیٹوں سے وزارتوں سے محروم ہوئے ہیں, اوپر سے آپ ان کو اور دبا رہے ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے. پازیٹیولی. اور یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو سر آدھا کمپرومائز تو آپ نے کیا ہوا ہے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے چینی اور آٹے کے بحران پیدا کرنے لے. اور میں نہیں کہہ رہا, آپ کے دستے راست کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ مافیا گورنمنٹ میں ہے, ٹوبیکو انڈسٹری کا مافیا گورنمنٹ میں ہے. جہاں آپ نے آدھے چوروں کے ساتھ جو آپ کی پارٹی میں ہے, جن کو پکڑنا بھی آسان ہے, اور آپ کا اس وقت اپنی پارٹی میں وہ مقام ہے کہ آپ آج ان کو فارغ کر دینا, پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ اتنی بڑی جو ایج ہے وہ کسی اور لیڈر کو حاصل نہیں ہے. آپ جرت نہیں کر رہے تو آپ دوسری پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے چوروں ڈاکوؤں کو علیحدہ کریں؟ نہیں. تو آپ کو میرا پتہ چل گیا ہوگا کہ باقی کیوں نہیں اپنے چوروں کو الگ کرتے, کیونکہ آپ فزیکلی آپ بھی نہیں کر پا رہے. اینڈ رزلٹ تو سیم ہے. تو یا آپ اپنے گھر سے صفائی شروع کریں تو پھر عوام الناس آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے, اور پازیٹیولی علمی جہاد کیا جائے بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے. ہماری تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے, اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. جب سے انڈیا کے اندر کشمیر میں اور باقی انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوئے نا, تو مجھے مزید اس چیز کی قدر آئی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کتنے سیف ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اپنی بات کر سکتے ہیں, ہائر اپس تک پہنچا سکتے ہیں, زبان بندی نہیں ہے, میڈیا بندی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح وہاں پر ہے. اس طرح کی تو آزادی کہیں بھی نہیں ہے. اور میں چلتے چلتے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہماری حکومت بات کر رہی ہے نا, سوشل میڈیا کی برکات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں,
اور اب آ کے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو نون لیگ نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی تھی اپنے زمانے میں. تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے نے مخالفت کی تھی کہ چونکہ سوشل میڈیا میں ہمارا پلڑا بھاری ہے اس لیے نون لیگ اس طرح کا قانون بنا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کیا جائے. تو سر وہ آپ کو اپنی ساری پرانی باتیں سب بھول گئیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ریگولائز کریں گے, اگرچہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس حوالے سے, اور جن لوگوں کو خطرہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن زبان بندی سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے, کیونکہ جب آپ زبان بند کرتے ہیں نا پھر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے کسی دیوانے کی طرف سے. جب آپ لوگوں کو غصہ نکالنے کا موقع دیں گے وہ اپنا غصہ نکال لیں گے, دیٹس آل. اور اس میں وہ کئی باتیں صحیح بھی کر رہے ہوں گے, اس کو ایکسیپٹ کریں. جو بری باتیں ہیں ان کو آپ پیار محبت سے باپ کی حیثیت سے سمجھائیں. جس طرح آج کل کئی معاملات میں جوڈیشری کا رول دیکھ رہا ہوں کہ وہ پازیٹیو ہے. پچھلے دنوں بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ ہیں, انہوں نے کچھ ڈیسیژنز ایسے کیے ہیں جس میں انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں نا وہ بڑے قوم کے لیے ایک سمجھ لیں ڈیسائسو ریمارکس ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے خلاف نہ کریں, ورنہ اگر سول وار شروع ہو گئی, فوج کنٹراورشل بنتی ہے, تو دیکھ لیں جن جن ملکوں کے اندر فوج اور عوام کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے وہ ملک بچے نہیں ہیں. یہاں پہ بھی نہ ہماری پارلیمنٹ, نہ فوج, نہ عدلیہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ فوج اور ریاستی ادارے کنٹراورشل بنے, ادروائز پھر ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میں کبھی نہیں چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں پیور ڈیموکریٹک بندہ ہوں, اور فوج سے میں اس طرح کی پالیسیز کے اوپر اختلاف رائے بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود شاید ہی ہائر اپس میں کوئی بندہ ہو جس تک میری ویڈیوز نہ پہنچتی ہوں اور پسند نہ کرتے ہوں. مجھے تو ابھی تک یعنی جرنیلوں سے لے کے برگیڈیئرز, میجرز اور کیپٹنز تک جتنے لوگ ملے ہیں, میں جب بھی ان سے ملتا ہوں میں کہتا ہوں آپ سنتے ہیں ویڈیوز؟ ہاں سنتے ہیں. تو یار میں تو آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں بات ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. آپ سچائی کی آواز بلند کریں, لوگ سنیں گے. آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز نون لیگ کے پیجز پہ بھی چڑھی ہوتی ہیں, پی ٹی اے کے پیجز پہ بھی چڑھی ہوتی ہیں. یہ کون سا بندہ ہے, اپنے اپنے مطلب کی گویا انہوں نے چڑھائی ہوتی ہے, لیکن ون سائیڈڈ پکچر نہیں ہوتی. جہاں پہ جو سچی بات ہے میں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. تو ارسلان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے الزامات سے, آپ سب سے پہلے تو میں آپ پہ حد کے عزت کا مقدمہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا, لا علمی میں لگایا ہوگا, میں نے آپ کو معاف کیا, آپ بھی اللہ سے معافی مانگے, مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا, مولویوں کو قابو کرنے کی ویکسین اینٹی وینم جو آپ کے اندر اینٹی باڈیز پیدا کر دے گی ان وائرسز کے خلاف, جو شیطانی وائرسز ہیں, علماء سو وہ اس پلیٹ فارم سے لیتی ہے. آپ ذرا یہ جو آپ کو کہتا ہے نا, آپ اس کو یہ شیئر کرواتے جائیں, دیکھیں کس طرح وہ بھاگیں گے. گروپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے دنتھر قسم کے مولوی کو, کہتے یار اے تو کچھ اور ہی ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ کا فضل ہے, سچائی کی طاقت ہے. ٹھیک ہوگا جی.